اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اپنے رب کے فرمان پر اور اپنے پیارے معصوم کے فرمان پر، کیونکہ مسلمان کہلاتا بھی وہی ہے جو اپنے رب پر یقین رکھے اور اپنے پیارے معصوم آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھے۔ جب مسلمان واقع ہوتا ہے تو اس غفلت میں آ کر اپنے رب کے حکم کو بھولتا ہے اور اپنے مخلوق کی سنت کو بھول جاتا ہے، اپنی اس غفلت میں آ کر رب کا نافرمان ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہونے کی بجائے وہ ایک نافرمان مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی غفلت میں نہ آئے، کسی غفلت میں آ کر بہت سی باتیں انسان جب نکالتا ہے اپنی زبان سے تو وہ باتیں بعض دفعہ مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور بعض دفعہ مسلمان وہ اس کنارے میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت برباد ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، پھر اس کو چاہیے وہ جس سٹیج پر بھی بیٹھا ہو وہ یہ اٹل بات کرے، مشکوک بات نہ کرے، ایسی بات نہ کرے کہ دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، اور اپنے ایمان کے بارے میں بھی دوسروں کو شک میں نہ ڈالے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک ایسا خاص طبقہ ہے جس کو ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ ہے مرزائی اور قادیانی، جو کہ ہمارے اس ملک کے دستور کے مطابق وہ مذہبی طور پر ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ان کو جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح حقوق دیے جائیں جس طرح کے مسلمانوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، تو اس بول سے بولنے والے کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو جو آدمی ایک پورے چینل پر بیٹھ کر ساری دنیا کو یہ بات سنوائے کہ جی ان کو بھی حقوق دینے چاہیے، وہ بھی ایک مذہب رکھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ آدمی جو بولنے والا ہے اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے ایسا بول نہیں بولنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کے بول سے تکلیف ہو اور اس کا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ ہم چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں جو فیصلہ کریں،
بارے میں مرزائی اور قادیانیوں کے حق میں؟ اب چیف جسٹس صاحب بھی کہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر فیصلہ اس کا ایسا ہو کہ جو مرزائی اور قادیانیوں کی پوری سپورٹ کرتا ہوا اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہوا اور ان کے فیصلے میں یہ چیز ظاہر ہونے لگے کہ مرزائی بھی ایک مسلمان حیثیت رکھتے، تو اگر چیف جسٹس سے بھی ایسا فیصلہ کرے گا یا ایسا بولے گا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، چاہے وہ مجیب الرحمان شامی کیوں نہ ہو، وہ ایک چینل پہ بیٹھ کر مرزائیوں کے حق میں اگر بات کرے گا تو اس کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ اس لیے ایسی باتیں بیٹھ کر ایک اہم عہدے پر بیٹھ کر ان کے حقوق کی بات کرنا یا ان کے حق میں بات کرنا اپنا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، اور اگر بولیں گے تو پھر اس کا رد عمل علماء کی طرف سے ضرور آئے گا، مفتیان کرام کی طرف سے ضرور اس کا رد عمل آئے گا، اور ہر مسلمان کی طرف سے اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ اس لیے ہم کو اس وقت بہت تکلیف میں ہے کہ ملک پاکستان میں ہمیں جو دین اسلام ملا ہے وہ ہر طرف سے مکمل ہے، صفات کے لحاظ سے بھی، اجزاء کے لحاظ سے بھی، جز کے لحاظ سے بھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ صفات کے لحاظ سے ہمارا دین مکمل ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور جز کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے بھی ہمارا دین مکمل ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس پہ ترمیم کی جائے، ان آیات میں ان کے مفہوم پہ ترمیم کی جائے، جیسا کہ قادیانیوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی اور اس کو شائع کیا اور مسلمانوں نے تقسیم کیا، اور انہوں نے اپنی منمانی کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم انہوں نے وہاں پہ لکھا اور لوگوں کو پیش کیا۔ جب ایسے لوگ موجود ہوں ان کی تردید بھی نہ کی جائے، ان کی مذمت بھی نہ کی جائے، ان پر قید بھی نہ لگائی جائے، اور ان کو کیفیت کردار تک پہنچایا نہ جائے اور ان کو ڈھیل دی جائے، بلکہ ڈھیل کی بجائے ان کو سپورٹ دی جائے، تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ ایوان اقتدار ہوں یا ہمارے چیف جسٹس ہوں، وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی گستاخ رسول ہے، اس کو تو آپ پروٹوکول دے کر اس ملک سے باہر کریں، اور جو گستاخ رسول کا سر قلم کرے اس کو آپ ایسی تکلیف دیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ارباب اقتدار کہ جو گستاخ رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی جیسا کہ ایک گستاخ رسول کو ایک نوجوان نے قتل کیا تھا، اس وقت وہ جیل میں ہے، پشاور کی جیل میں، جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب مسلمان اس بات پر مذمت کرتے ہیں کہ اس عاشق رسول نوجوان کو جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا اس کو اس طرح کی تکلیف نہ دی جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ سارے مسلمان اس جیل کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کریں اور پھر ارباب اقتدار مجبور ہو جائے اس کو نکالنے پر۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، تاریخ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں ایسے ہوتا رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو راستہ دیا جاتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جب بھی کھیلا گیا ہے اور جب مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ جب بھی کھیلا گیا ہے تو اس کا رد عمل ضرور آیا ہے۔ اگر اسی طرح ہوتا رہا جیسے پہلے ہوتا رہا، مسلمان اپنے جذبات دکھاتے رہے اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے احتجاج کرتے رہے تو اب بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اتنی کمزور نہ ہو جائے کہ جب اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے اور وہ خاموش رہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان اس بات پر آواز اٹھائے
کہ ارباب اقتدار جو باطل ایسے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مرزائی اور قادیانی ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی سپورٹ نہ کی جائے۔ ہم حیران ہیں جب ایک ملک کا قانون بنا ہوا ہے، اب کیا تکلیف ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آئین میں تبدیلی کی جائے، ان کو حقوق دیے جائے، ان کو تشخص دیا جائے۔ ان کو کوئی تشخص نہیں دیا جا سکتا، یہ کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، یہ کسی مسجد میں تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکتے مرزائی اور قادیانی۔ اس لیے ہم اس بات کا اپنے ارباب اقتدار سے اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی یا ان کو مسلمان سمجھا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ اس طرح کے فیصلے جس طرح کے اس وقت ہوا ہے، اس طرح اگر ہوتا رہا تو جیسے پہلے مسلمان اور خاص طور پر علماء اور خاص طور پر علماء میں سے ختم نبوت کے جتنی ہمارے اکابرین ہیں، تو وہ اس بات کا ہمیشہ کے لیے پہلے بھی مقابلہ کرتے ہیں اور اب بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس بات سے ارباب اقتدار ہمیشہ کے لیے باز رہیں۔ اگر آپ نے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا ہے تو پھر یاد رکھو ہم بھی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر تم اسلامی دفعات میں ترمیم کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہلانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو طاقتور کہلانا چاہتے ہو، یاد رکھو محمد کے غلام اب بھی موجود ہیں اور اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اب بھی موجود ہیں، اور وہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہمیں اللہ نے دین اسلام دیا ہے، یہ ہم نے مذمت کرنی تھی، ہم نے کی ہے اور مذمت کرے گی، اور اگر اس کا سرتباب نہ ہوا تو علماء اس کا احتجاج بھی کریں گے۔ ہم کو اللہ نے دین اسلام دیا ہے، دین اسلام میں اللہ نے ہر ایک چیز بتا دی ہے۔ میرے محبوب نے یہ بھی فرما دیا کہ قرب قیامت بہت سے ایسے فتنے کھڑے ہوئے، بہت سے ایسی مصیبتیں، ایسے آلام کھڑے ہو گئے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھاریں، غفلت کی نیند سے نکلیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا۔ قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر، کافر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ خیبر تک پہنچ جائیں گے، مدینہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ جتنی بھی یہ طاقتور بن جائیں گے یہود و نصارہ، جتنی بھی بڑے ظالم بن جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ کے محبوب شہر مکہ میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ظلم و ستم تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم و ستم کا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس ظلم و ستم کو روکنے والے مسلمان قربانیاں دیں گے اور قربانیاں ہوں گی، اور مسلمان مجاہدین اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مسلمان اپنے آپ کو ضرور پیش کرے گا۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے ظلم پر بریت ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی نسل خوشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کی نسل خوشی ہو رہی ہے، لیکن کیسے ہی اطمینان کے ساتھ وہ مسلمان اپنے
جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، شہادت نصیب ہو رہی ہے، خاندان کے خاندان شہید ہو رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، غفلت میں نہیں آئے، ہائے اے اللہ کیا ہو گیا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نام پر اگر جان چلی جائے، جیسا کہ وہ مسلمان اپنی جانیں دے رہے ہیں اور یہ جانیں دیتے رہیں گے مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت بے حیائی، فحاشی، بریانی، شراب خوری، بے ادبی، شرم و حیا چلا جائے گا، اور ایسا وقت آئے گا جب کہ مسلمان مغلوب ہونے لگے گا اور کافر غالب ہونے لگے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ جن کا نام امام مہدی ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے جو کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کے آنے سے پہلے جیسے کہ فرمایا گیا علامات الصغریٰ، علامات کبریٰ۔ علامات الصغریٰ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر امام مہدی تک جتنی بھی علامتیں آئیں گی اس کو علامات الصغریٰ کہتے ہیں، اور امام مہدی کے آنے کے بعد جتنی بھی علامات آئیں گی قیامت تک ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ علامات الصغریٰ ہم دیکھ رہے ہیں، علامات الصغریٰ ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو چھوٹی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانی علامات الصغریٰ میں سے سب سے بڑی نشانی وہ یہ تھی کہ جب میرے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائے، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ سب سے بڑی نشانی کی قیامت۔ تو مسلمانوں کو اب ہر وقت اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہوگی کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو پھر ہم وہ کام کریں گے جس کا میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہ کام کریں گے جس کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔